नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो मौजू आज हम बात करने वाले हैं सीने की जलन के हवाले से, और ये मैं समझता हूँ कि आज इस मौजू को स्पेशल मैं इसलिए समझता हूँ कि इस चीज़ को मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में समझता हूँ कि ये कंडीशन मौजूद है। अगर हम फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बात करें तो सीने की जलन होना ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन हम इसको इंतहाई मामूली समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो हमारी जलन ख़त्म हो जाएगी। हम समझते हैं शायद हम ठंडा दूध पिएंगे तो हमारी जलन ख़त्म हो जाएगी। हम समझते हैं कि हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारी जलन ख़त्म हो जाएगी। जब बात यहाँ से भी आगे बढ़ती है तो फिर बात पहुँचती है राज़िक कैप्सूल तक कि राज़िक जो सा है ये स्टीरॉइड है, और ये खाने के बाद इंसान को 24 घंटे से 36 घंटे 48 घंटे इंसान के ठीक गुज़रते हैं, उसके बाद फिर वही कंडीशन। अब इस वीडियो का तसलसल हम आगे लेके चलने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। उसकी वजह यह है कि ये हमारे मौज़ूआत ये आम मौज़ूआत नहीं और ना ही आम रूटीन में इसके बारे में हमें कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हवाले से किन अगर मरहल से गुज़रते हैं तो हमें क्या फ़ैसले करने चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार के वापस अपने अल्लाह के पास चले जाएं। अगर आप फ़िज़िकली फ़िट हैं, अगर आपकी नफ्सियात ठीक हैं तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर आपको एहसास का भी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा कि आपके अंदर एहसास भी होगा, लेकिन आम रूटीन में एहसास हमें नज़र नहीं आता। वो एहसास के नज़र ना आने की वजह वो भी एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन आज का चूँकि मौजू हमारा सीने की जलन के हवाले से है, उसको रिमूव करने के हवाले से बहुत कुछ किया जाता है लेकिन नताइज सब के सब ज़ीरो। इसके बाद फिर टोने टोटकों की बारी आती है, जैसे कोई काला नमक, कोई नमक की बनी हुई कोई मुरक्कबात, कोई चूरन टाइप कोई चीज़ या कोई फक्की टाइप कोई चीज़ जो खाना खाने के बाद हम इस्तेमाल करें तो हम कंफर्टेबल फ़ील करें। ये सब का सब तरीका इलाज गलत है, बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि जब जिस्म के अंदर तेज़ाबियत होती है और जलन का एहसास होता है या आपके डकार के साथ आपके सारे मामलात आपके हलक के अंदर आते हैं या आपके मुंह के अंदर आता हुआ वो जलन फ़ील होती है, तो ये किस बात की निशानदेही करती है कि ये आपके जिगर का निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब होता जा रहा है और उसकी वर्किंग स्लो होती जा रही है। अगर आप अपने जिगर की वर्किंग को नहीं बढ़ाएंगे, आप कभी भी ये तसव्वुर मत कीजिएगा कि आप जलन को ख़त्म कर सकते हैं। उसकी वजह कि जलन तो एक अलामत के तौर पे सामने आती है कि आपका इंजन स्लो काम कर रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, आप उसको ठीक करें, आप अपने स्टमक का ख्याल करें, मैदे का ख्याल करें। बजाय इसके क्या होता है कि हम ख्याल करने की बजाय हम खाने का इस्तेमाल और ज़्यादा शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान को आर्टिफिशियल भूख का सामना रहता है, ना कि वो हकीकत में भूख हो। अब आर्टिफिशियल भूख के बारे में तिब क्या कहती है, इसको कहती है जुवल बकर बैल की भूख, कि इंसान खाता जाए और उसका बने कुछ ना, तो फिर भी वो भूखे का भूखा, यानी उसके भूख में कमी वाक़या नहीं होती बल्कि उसकी भूख बढ़ती जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि खून का जो सर्कल है वो मस्कुलर सिस्टम पे और शिद्दत इख्तियार करता जाता है और दबाव इख्तियार करता जाता है, और ये ख़तरनाक बात है जब तक आप अपने जिगर की इस्लाह नहीं करेंगे। क्योंकि जब जलन होती है उसका पैदा होने के पीछे याद रखिएगा कि सबसे पहले तेज़ाबियत पैदा होती है, क्योंकि जब आप एक ही किस्म की ख़ुराक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और आप एक ही ऑर्गन को दबाव देना शुरू कर देंगे तो फिर उसके नताइज भी वैसे ही निकलेंगे। ऐसा कभी मुमकिन नहीं कि उसके नताइज कुछ और निकल आएँ।
اب جیسے مثال دیتے ہیں آپ کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور سیدھا بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے بھائی ہمارے دوست ایسی کنڈیشن میں کھڑے ہیں تو وہ جائزہ لیں۔ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں جو کہہ رہا ہوں اگر 100% ایسا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آنے والا وقت مناسب نہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی روک تھام کے لیے فیصلہ نہیں کرتے یا اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے یا اس کے لیے آپ کوئی کام نہیں کرتے تو اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو آنے والا وقت تو پھر خطرناک روپ اختیار کرے گا، ضرور اختیار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زہر سے کھیل رہے ہو، اور جب زہر سے کھیلو گے تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کر لیں کہ حکیم صاحب کا کہنا کس حد تک درست ہے یا وہ غلط ہے۔ اب اس میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ٹی بی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بنیاد بھی جلن، اگر آپ ٹیومرز دیکھتے ہیں اس کی بنیاد بھی سینے کی جلن سے شروع ہوتی ہے، اگر آپ گیس دیکھ لیں اس کی بنیاد بھی جلن سے شروع ہوتی ہے، اگر آپ قبض دیکھ لیں اس کی بنیاد بھی جلن سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم کینسر دیکھتے ہیں اس کی بنیاد بھی جلن سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پیپٹیکل السر، اس کی بنیاد بھی جلن سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بواسیر کا پیشنٹ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد بھی جلن سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں میں نے ایسی رکھ دی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بیڈ کولیسٹرول سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ آپ دل کی گھبراہٹ، بے چینی، یہ سب کی سب جلن سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جب آپ کو جلن شدت کا روپ اختیار کرے گی اور پھر وہ آپ کے سامنے ایک بھیانک زہر آپ کے سامنے لا کھڑا کرے گی جس سے آپ کا امیون سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ کسی ایک آرگن کو دباؤ دینا شروع کر دو گے، جیسے اب اس جلن کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ آپ کی مختلف غذائیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو ایک ہی مزاج کی حامل ہیں۔ جب آپ ایک ہی مزاج کی چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بڑے بھیانک نتائج آپ کے سامنے نکلیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے کی زردی ہے، یا چائے ہے، یا ٹماٹر ہے، یا لہسن ہے، یا پیاز ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جیسے دہی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، فاسٹ فوڈ ہے، یہ سب کا سب ایسیڈیٹی، تیزابیت رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر، اور ان سب چیزوں کے کھانے سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں کہ آپ کا جو مسکولر سسٹم ہے یہ دباؤ کا شکار ہو جائے گا اور آپ کا خون مسلسل گاڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ ایک چیز تو آپ یاد رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو بیمار نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے بندے کے سر میں درد بھی نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ضرور بیمار ہوتا ہے، لیکن میرا اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو شفا ضرور دیتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا میں انسان مجھے یہ دکھا دے کہ انسان اللہ کی مرضی سے بیمار ہوتا ہے۔ زندگی اور موت میرے رب کے حکم سے، لیکن بیماری میرے اللہ کے حکم سے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں نافرمانی کی حد تک بات پہنچ جائے تو وہاں اللہ رب العزت کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، جیسے بہت سارے لوگوں سے امتحان لیا جاتا ہے، ہم وہ بات یہاں پہ نہیں کر رہے۔ اب جلن کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری ہماری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آپ کو وہ تمام چیزیں ترک کرنا ہوں گی جن کا میں نے ذکر کیا۔ یہاں پہ آپ خمیر کو جتنا جلدی کنٹرول کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایسی حالت میں کمزوری بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے وہ بھی خطرناک انڈیکیٹر ہے، اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تیزابیت کی وجہ سے وہ بھی خطرناک انڈیکیٹر ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کا استعمال تسلسل کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان اگر کسی ٹائم کسی چیز کا زیادتی کا استعمال کر بیٹھتا ہے، کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے استعمال کے اندر، جیسے مسلسل چاول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مسلسل چاول کا استعمال کرنے کے بعد جو جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے یا حرارت کی کمی واقع ہوتی ہے
تو اس حرارت کی کمی کو اگر اللہ رب العزت نے گرم چیزوں کا استعمال نہ دیا ہوتا، ہمارے پاس گرم چیزیں نہ رکھی ہوتی یا خشک گرم چیزیں نہ رکھی ہوتی، جیسے چاول کھانے کے بعد اگر ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کہیں پین ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو اگر ہم دار چینی کا قہوہ بنا کے لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ اجوائن کا شامل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اگر پودینے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی باقاعدہ کرنے کا باعث بنے گا اور خون کے اندر سے تیزابیت کو کم کرنے کا بھی باعث بنے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں اس سے جو نفسیاتی انسان کو نقصانات پہنچتے ہیں، جیسے سائیکالوجی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ انسان جلد باز ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، چڑچڑے پن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو پھر ایسے مسائل کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے چونکہ میں بات کر رہا تھا تو اس میں آپ کو یہ سامنے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو جلن کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ایسا گرم پانی پئیں جیسے ہم چائے پیتے ہیں۔ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں تمام بند کر دیں۔ اگر آپ دودھ کی بنی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کا پوائزن ترقی کرتا چلا جائے گا، آپ کے زہر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر نہیں رہا جاتا تو دن میں ایک آدھ مرتبہ، اور وہ بھی تیز پتی کے ساتھ چائے کا استعمال، اور دودھ کا استعمال پھر بھی ایسی حالت میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ دودھ استعمال کریں گے دودھ پھٹ جائے گا، اور دودھ کے پھٹنے کا نتیجہ وہ پوائزن میں اور تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا، نہ کہ وہ زہر میں کمی واقع ہوگی، اور یہی چیز پھر تعفن بڑھائے گی، اور تعفن بڑھنے کی وجہ سے مزید آپ کا جگر مزید ڈسٹرب ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کا جو سٹمک معدہ ہے وہ مزید ڈسٹرب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ ایک عام انسان اس کو نہیں سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور کوشش کی کہ اس ویڈیو کے اندر میں ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر پاؤں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ اتنا چھوٹا موضوع نہیں کہ اس کو ہم ایک ہی وقت میں کور کر پائیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔